اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 40 دن قرآن پاک کی یہ سورہ پڑھ لیجئے، پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ آج کا ہمارا جو ہے موضوع ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا عمل میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے بہن بھائی بہت زیادہ پریشان ہے رزق کے معاملات کے لیے، ان کے لیے ایک گفٹ تحفہ ہے۔ یہ وظیفہ نہیں، ایک تحفہ ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ یقین کریں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کا صرف ایک ہی اس کی شرط سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جو اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرے گا اس کو یہ عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہاں پر کئی فلاسفر آ جائیں گے کہ جناب اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کیا کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ لیکن جب ہم نے محنتیں کی ہیں، ہم اپنے استادوں سے جب کوئی عمل سیکھتے تھے نا یا اس کا کرنے کی اجازت لیتے تھے، 6 مہینے تو ان کے صرف پاؤں دباتے رہتے تھے۔ پھر کبھی استاد محترم کا موڈ اچھا ہوتا تو ہمارے مرشد ہمیں کہتے تھے چلو یہ کر لو۔ اور یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تو بڑا آسان ہے، کمنٹ کیا اجازت دے دیں اور اجازت لے لیں، جی ہم تو بیٹھے ہیں فارغ، آپ کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اگر کوئی شخص آپ کو اتنی آفر کر رہا ہے، اتنی چیزیں دے رہا ہے، تو پھر یہ جو بات ہے، کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب سے جب آپ ایک قرآن پاک کی سورہ مبارک کو پڑھتے ہیں تو پھر اجازت بنتی ہے بھائی۔ اس کی رجت ہے اور کوئی مسائل ہیں اگر اس کے آتے ہیں تو وہ اس کو کور کرے گا، پیچھے بیٹھا اس نے پہلے محنت کی ہوگی، اس پہ عبادت کی ہوگی، کوئی ریاضت کی ہوگی۔ یہ اس کے پیچھے لاجک ہے۔ آج کی اجازت اسی بندے کو ملے گی سب عمل کرنے کی کہ جو اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرے گا۔ تو ہم کوئی بے وقوف نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر آپ کی بھلائی کی بات کریں اور آپ 1 منٹ کے اندر آتے ہیں اور یہ چیز سمپل بات کیا کریں۔ 1 منٹ کا وظیفہ بتانا تھا، آپ نے 10 منٹ بات کر دی۔ آپ کے بھلے کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فالتو نہیں بنائی، ہر آدمی اپنے ڈومین میں کہیں نہ کہیں بزی ہے بھائی۔ تو آپ کے بھلے کی بات ہو رہی ہے تو آپ سن لیجئے۔ اور جتنی آپ 1-1 منٹ کی ویڈیو سے دیکھ کر آتے ہیں یا شارٹس دیکھ کر آتے ہیں، پھر آپ کو اس سے نہیں ملتا تو کچھ تو پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو ایک میں آپ سے اور ریکویسٹ آج کرنا چاہوں گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کو کوئی عمل واٹس ایپ پر بتا دیا جاتا ہے، آپ مجھ سے اکثر تو واٹس ایپ پہ وظائف لیتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ویڈیو بھی آپ نے پسند کر دیا، آپ اجازت لے عمل کی، تو خدا کے لیے جب وہ 30 دن 20 دن 21 دن 40 دن جب وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ اس پلیٹ فارم سے دور رہیے۔ آپ آ کے پھر دیکھیں گے دوسرے دن کوئی اور وظیفہ ہوگا، پھر آپ کمنٹس کرتے ہیں سر جی آپ نے تو ہمیں کنفیوز کر دیا، ہم وہ کریں گے یہ کریں۔ بھائی جس کی آپ کا مسائل سن کے آپ کو اجازت دے دی گی آپ وہ کریں۔ یہ کچھ اور بھی دنیا کے اندر غم ہے، کچھ اور پریشان لوگ بھی ہیں، ان کو کرنے دیجئے۔ اور اگر آپ کو یہ عمل بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس کو سیو کر لیجئے تاکہ آگے آپ کے کام آ جائے، پھر کر لیجئے اگر خدا نہ خواستہ اس وظیفے میں رزلٹ نہ ملا تو۔ 80% لوگ تو اسی وقت ناکام ہو جاتے ہیں جب وہ یہ سوچ کے عمل کرتے ہیں چلے کر لیتے ہیں شاید کام ہو جائے، شاید علی بات تو وہ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ جو پورے یقین کے ساتھ کرتا ہے وہی کامیاب، یقین ساحل گما سمندر۔ ایک آیت میں قرآن کی جب بھی پڑھتا ہوں نا میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ میرے رزق کے دروازوں پہ جب ویڈیو بنائی تھی تو بتایا تھا کہ استغفار بھی ایک رزق کا دروازہ ہے، اور اس استغفار میں کتنی طاقت ہے اس آیت سے اندازہ لگائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، بڑی مشہور آیت ہے، بڑے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، میرا بھی دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کروں آج، پھر میں آپ کو وہ عمل بھی بتاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یغفر الذنوب جميعا، اس پہ غور کیجئے گا۔ اللہ بخش دے گا تمام گناہ، یہ نہیں کہا کہ کچھ ایک پورشن یا تھوڑے سے، یغفر الذنوب جميعا۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ عربک ہماری مدر لینگویج نہیں ہے تو ہم سمجھ نہیں، اسی لیے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، آپ کے بہت سارے ایف اینڈ ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے، کئی ایف اینڈ بٹس جو آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو بتا دو، ان لوگوں کو کہہ دو کہ جو میرے بندے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہ کر بیٹھے بہت زیادہ،
وہ اللہ فرماتا ہے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ میرے رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ سب گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، غور کیجئے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، ایک پورشن کی بات نہیں ہوئی۔ کیوں بخش دے گا؟ کہ وہ سب سے بڑا ہے گناہوں کو بخشنے والا، اللہ سب گناہوں کو بخشنے والا، سب سے بڑا، غفور رحیم۔ اب یہ آیت جو ہے نا، یہ گناہگار، ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ بہت بہت گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ کا لیول کیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، پتہ ہوتا ہے۔ توبہ کی طرف بعض اوقات اس لیے نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں بخشے جاواں کہ ان کے گناہ تو بہت بڑا کر دیا۔ یاد رکھیے کہ گناہ آپ کا جتنا بھی بڑا ہو جائے، اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، اللہ معاف کر دے۔ تو رزق کے دروازوں میں ایک دروازہ توبہ استغفار کا تھا، تو استغفار کو بڑھا دیجئے، رزق بڑھ جائے گا آپ کا۔ یہ ایک بات آپ کو سمجھانی تھی، اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی دیر کبھی سویر، تو قرآن میں بھی تو اللہ نے فرما دیا نا، ہر تنگی کے بعد پھر کشادگی ہے۔ ہم یہاں پر وہ جلد بازی ہماری فطرت میں ہے، ہم پتہ کیا کر رہے ہیں، جب ہم پہ برا وقت آ جاتا ہے، کوئی آزمائش، مالی آزمائش جن لوگوں پہ آ جاتی ہے، اچھا ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے یوٹیوب پہ جا کے کہ بس کوئی ایسا تنتر منتر، کوئی ایسا دیکھیں، کوئی ایسا بابا پکڑیں جو اللہ رسول کی قسمیں کھا کے ہمیں یہ کہے کہ بس تم یہ کر لو اور ادھر سے تم پڑھو گے اور 3 دن میں کروڑ پتی، 1 دن میں کروڑ پتی، رات کو سو گے، صبح دروازہ بجے گا اور گھنٹی بجے گی اور ایک بیگ اٹھا کے بندہ کھڑا ہوگا، اس سے بات نہ کرنا، بیگ رکھ لینا، یہ تھا۔ قوم کو کسی اور طرف ہی لگا دیا۔ بڑی عارضی زندگی ہے دنیا کی، اپنی آخرت کی فکر کرنا آج سے شروع کر دیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں۔ تو بس اب ان سب باتوں کے ساتھ یہ تھوڑی سی تمہید اس لیے ضروری تھی کہ اپنی اصلاح کے اوپر بھی تو آئے نا، اپنی اصلاح کی طرف تو سوچنا نہیں ہے کہ ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہمارے ادھر تو سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ قدرت بڑی زیادتی کر رہی ہے، وہ فلاں کو دیکھو وہ تو نماز نہیں پڑھتا، اس کے بعد اتنا پیسہ ہے۔ یہی چیز تو ہمیں لے ڈوبی، جب تک دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے ایسے رال ٹپکاتے رہیں گے کچھ نہیں بنے گا۔ مت دیکھنا بند کریں دوسروں کے، جو آپ سے، جس کے بعد بڑی گاڑی ہے وہ تو نظر آ گیا، جو ٹانگوں سے معذور ہے وہ نظر نہیں آیا کہ اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے۔ یہ فرق ہے، بس تھوڑا اس فرق کو سمجھیے، تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو یار سوری، لیکن میں بات حقیقت کرتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں، کون سی صورت ہے جسے 40 دن اگر آپ پڑھیں تو آپ سے پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا؟ وہ صورت ہے سورہ والضحیٰ۔ پڑھنے کا وقت ہے نماز عصر سے نماز مغرب کے درمیان۔ نماز عصر کے بعد آپ کہیں تنہائی میں بیٹھ جائیں باوضو ہو کے، اور اول 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 40 بار آپ سورہ والضحیٰ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور آپ یہ 40 دن عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ سے پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اس کا ایک طریقہ۔ اب جو سوالات آئیں گے وہ یہ کہ بہنیں 40 دن کیسے پورے کریں؟ بھائی گیپ کے دن اس میں سے مائنس کریں اور 40 اگلے بعد میں شروع کر کے پورے کر لیں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ کچھ میرے ایسے بھائی بات کریں گے جو بڑے مصروف ہیں بھی، ویلے نکمے، کرتے بھی کچھ نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، گھر بیٹھے سر عصر کی نماز بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اور ٹائم بتا دیں۔ جس کا جینون پرابلم ہو وہ کر کے دیکھ لے عشاء کے بعد، باقی ہمیں بزرگوں نے بتایا عصر کے بعد، آپ کی مرضی ہے، اب آپ چاہے عشاء کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی مسئلے کے لیے خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اگر جو ہے وہ آپ کسی واقعی کسی مسئلے میں ہیں، تو دوسری بات یہ کہ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو پاکستان میں عصر کی نماز کے بعد ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے 10 بجے تک۔ دوسرے ممالک کے میرے دوست رابطہ کرنے سے پہلے ٹائم لے لیں کال کا، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک فری آف کاسٹ ہے، تو آسانی ہو جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔